لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، مرحوم سید حیدر ثقلین ابن محمد ثقلین، مرحومہ شاہدہ خاتون بنت محمد حسین، مرحوم سید علی سرور ابن نذیر حسین صاحبان کی روح کو ایک سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میرے دوستو اور عزیزو، جس بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا ہے، یہاں پر حاضر ہونے کے بعد انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہو جاتا ہے، کہ جہاں پر انسان صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرتا ہے. تو آپ نے سنا ہے نا، کہتے ہیں کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہوتا ہے، یعنی بہت دور کا سفر چند سیکنڈ میں اگر کوئی طے کر لے تو کہتے صدیوں کا سفر آپ نے لمحوں میں طے کیا.
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صدیوں کا سفر لمحوں میں فقط بارگاہ حسین میں طے ہوتا ہے۔ جہاں پر کوئی لشکر یزید کی جانب سے آیا ہو اور علیہ السلام لمحوں میں بن گیا ہو، تو جو فرمائی یہ سفر کی سرعت فقط ذکر حسین، فقط خیمہ حسین یہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا، ہمارا اور آپ کا آنا، یہ ہمارے مقدر، ہمارے نصیب کے لیے بہت اہم مرحلہ ہے۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ ہے، یعنی قیامت کا ایک نام جو روایات میں ہے وہ حسرتوں کا دن، یعنی قیامت میں ہر انسان حسرت کرے گا، حتیٰ وہ لوگ جو صالح ہیں، جو مومن ہیں، وہ بھی حسرت کریں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں ان کی تو بات مت کیجئے، جو گنہگار ہیں، جو عاصی ہیں، جو خطا کار ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں بسر کی ہے، بلکہ وہ لوگ بھی قیامت کے دن حسرت کریں گے جنہوں نے نیک عمل انجام دیا۔ وہ کیوں حسرت کریں گے؟ تو جو فرما رہے ہیں، دیکھیے گنہگار حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے خدا کی اطاعت کی ہوتی، نیک افراد حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم نے اور اطاعت کی ہوتی۔ تو جو فرما حسرت کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں ایک امنگ آئے کہ یہ کام میں نے اور کیا ہوتا۔ بعض مقامات پر ثابت ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین جب اس دنیا سے گئے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو سارے اعمال الحمدللہ بڑے اچھے بجا لائے، کوئی حسرت رہ گئی دنیا میں؟ کہاں ایک حسرت رہ گئی، میں روزانہ ایک مرتبہ زیارت عاشوراء پڑھتا تھا، یہ حسرت رہ گئی کہ دن میں 2 مرتبہ میں نے زیارت عاشوراء کیوں نہیں پڑھی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ حسرت کا معنی میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلسل ان دنوں آپ حضرات مجالس امام حسین میں آ رہے ہیں، کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ نہیں بہت مجلسیں ہم نے کر لیا۔ یاد رکھیے یہ مجلسیں زاد راہ ہیں آخرت کے لیے، اور آخرت کا سفر ہے بڑا کٹھن، لہذا جتنا سفر کٹھن ہوتا ہے زاد راہ اتنی زیادہ ہونا چاہیے۔ لہذا ان مجلسوں کو کبھی زیادہ نہ سمجھنا، اپنے سفر آخرت کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمجھنا کہ اے کاش زندگی کا کوئی اور لمحہ مجلس امام حسین میں بسر ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ اور ہے واقعاً اس مقام پر جتنی چیزیں ہیں سب متبرک ہیں، جو یہ فرش مجلس، یہ ممبر، یہ بینر، یہ علم، یہ تعزیہ، جو بھی سرکار سید الشہداء سے منسوب ہو جائے وہ مبارک ہے، وہ متبرک ہے۔ اگر آپ دیکھیے نا، مرحوم مرشی نجفی مرجع وقت گزرے ہیں، انہوں نے اپنی وصیت میں ایک وصیت یہ کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا وہ سیاہ کپڑا جسے پہن کر میں عزاداری سید الشہداء کرتا تھا میرے ساتھ دفن کرنا۔ معلوم ہے مرحلہ بہت عظیم ہے۔ حتیٰ آپ نے فرمایا کہ میرا وہ رومال جس سے میں اشک امام حسین پوچھتا تھا اسے میرے سینے پہ رکھ دینا۔ معمولی مرحلہ نہیں ہے میرے دوستو عزیزو۔ حتیٰ یہاں پر جو لوگ نوحہ خوانی کرتے ہیں، جو لوگ سلام پڑھتے ہیں، جو لوگ مرثیات پڑھتے ہیں، جو شرکت کرتے ہیں، ہر ایک یہاں پر متبرک ہے۔ بعض مقامات پہ ملتا ہے، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے یا نہیں سنا، اور اگر نہیں سنا ہے تو سننا چاہیے۔ ایک ذات ہے جنہیں ہم آیت اللہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ علامہ طباطبائی نے بڑی خدمت کیا ہے مذہب تشیع کی۔ ایک تفسیر کی کتاب ہے ان کی جس کا نام المیزان ہے، 20 جلدوں میں تقریباً یہ تفسیر کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب کہ واقعاً
ابھی آخری 100 سالوں میں ایسی تفسیر کی کتاب کوئی دوسری نہیں آئی۔ حتیٰ اس تفسیر کی کتاب کو جب مصر کے جامعۃ الازہر میں روانہ کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے جب اس تفسیر کی کتاب کو پڑھا تو کہا کہ کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، بس لکھنے والا اور رائٹر شیعہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی دشمن نے بھی اس کتاب کے اندر نقص نکالنا چاہا لیکن نکال نہیں پایا۔ بہت ہی عظیم المرتبہ ذات کا نام ہے علامہ طباطبائی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کی ہر چیز متبرک ہے، لہذا جب یہاں آؤ تو سمجھو کہ ایک مقدس وادی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دیا ہے۔ علامہ طباطبائی ظاہراً بہت سادہ کپڑا پہنتے تھے، بہت زیادہ اس طرح کا ماما با کبا جس طرح ہوتا ہے، وہ ایک معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ان سے ملاقات کرنے گیا اور کچھ ایسے جملے کہے جس سے علامہ کی شان میں غصہ ہوئی، اور بعد میں جب اس کو کسی نے بتایا کہ تم نے کس سے بات کی ہے معلوم ہے یہ علامہ طباطبائی ہیں، تو اس آدمی نے علامہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مجھے معاف کریے گا، میں نہیں جانتا تھا آپ علامہ طباطبائی ہیں، میں تو سمجھتا تھا آپ مرثیہ پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ وہ ایران وغیرہ میں مصائب پڑھنے والے کچھ الگ سے لوگ ہوتے ہیں جن کو روضہ خان کہتے ہیں، ہمارے ہاں گویا مرثیہ پڑھنے والے۔ کہا میں نے آپ کو مرثیہ خان سمجھا تھا۔ وہاں پر علامہ نے جواب دیا اے کاش میں مرثیہ خان ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرے تمام درس، میری تمام کتابیں ایک طرف، حسین پر مرثیہ پڑھنے کا ثواب ایک طرف ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی، یعنی اتنی مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا۔ حتیٰ یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ کبھی اگر حیات رہی تو میں تبرکات اعضاء کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں کہ ایک ایک چیز یہاں کی متبرک ہے۔ حتیٰ یہ جو پرچم لگائے جاتے ہیں، علامہ طباطبائی فرماتے کل قیامت میں یہ پرچم بھی تمہاری شفاعت کریں گے۔ اب آپ بتائیے کہ تقدس کا عالم کیا ہے یہاں پر بارگاہ امام حسین میں۔ یہ سب باتیں میں نے کس لیے عرض کیا کہ وادی جتنی مقدس ہو معنویت کا سفر اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی تو مرحلہ ہوا نا، اب یہیں سے میں اپنی گفتگو پر آ رہا ہوں۔ جتنی مقدس وادی ہوگی اتنا معنویت کا سفر کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ شب قدر میں یہ معنویت کا سفر، یہ عبودیت کا سفر اتنا آسان کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ لیلۃ مبارکہ ہے، مبارک رات ہے، لہذا سفر معنویت بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پر جس طرح شب قدر لیلۃ مبارکہ ہے، سفر معنویت آسان ہو جاتی ہے، اسی طرح مجلس حسین بھی مجلس مبارک ہے، یہاں سے سفر معنویت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد کبھی بھی اس بات کو فراموش نہ کریے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اور ہر عزادار، وہی کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں تک جو آئے ہیں خود سے نہیں آئے ہیں، خدا کا فضل تھا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، کیونکہ خدا اپنے بندوں کی نسبت غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب خدا دیکھتا ہے یہ میرا بندہ نشیب کی جانب جا رہا، نشیب سمجھے ڈھلان کی جانب، یعنی جب پستی کی جانب یہ بندہ جاتا ہے تو شاید سب کو برداشت ہو، خدا کو یہ برداشت نہیں ہے میرا بندہ پستی کی جانب جائے، لہٰذا پروردگار عالم نے کچھ ایام، کچھ دن، کچھ راتیں ایسی معین کی ہیں کہ بندے کو پستی سے عروج کی جانب لایا جائے۔ انہی میں سے ایک جگہ مجلس امام حسین ہے، یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تمہیں پستی سے معراج بندگی تک لایا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل
اللہ نے تمام اسباب ہماری بلندی کے لیے مہیا کرائے ہیں، اور خود سرکار سید الشہداء نے روز عاشوراء خطبہ ارشاد فرمایا، جہاں اپنے قاتلین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فنعم الرب ربنا وبئس العبد انتم، ہمارے رب نے ربوبیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، تم نے بندگی صحیح نہیں کی ہے، اس نے پالنے کے سارے انتظام کیے ہیں جہاں سے تم ترقی کر سکتے ہو، لیکن اب کیا کیا جائے کہ جسے اوپر آنا ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جسے بلند ہونا ہے، جسے معراج بندگی تک جانا ہے، لہٰذا یہاں تک جو آپ کو بلایا گیا ہے یہ نہ رسم کی بنیاد پہ بلایا گیا، نہ انہیں آپ کی ضرورت ہے اس لیے بلایا، نہ انہوں نے مجمع اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں مجمع سے اعتبار بڑھے۔ حسین اس ذات کا نام ہے جس سے مجمع کا اعتبار بڑھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مجمع حسین کا اعتبار نہیں بڑھاتا، حسین مجمع کا اعتبار بڑھاتے ہیں۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ اگر پوری دنیا حسین کے ساتھ ہو تو معتبر ہے، اور اگر پوری دنیا حسین کی مخالف ہو جائے تو غیر معتبر ہے۔ لہٰذا یہاں مجمع اکٹھا نہیں کرنا ہے، یہاں بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جب مولا نکلے ہیں مکے سے کہاں کی جانب؟ کوفے کی جانب، تو آپ کبھی توجہ فرمائیے، دیکھیے میرے ساتھ ساتھی پہلے ہی سے کم ہوں، اس کے بعد آپ کنڈیشن رکھو، یہ عجیب مرحلہ ہے نا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مجھے مجمع اکٹھا کرنا ہے، وہ مجمع جس نام پہ ہے، آپ دیکھیے یہ جو الیکشن کے لیے ہورڈنگ لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا آپ کس نیت سے ہمارے ساتھ آ رہے ہو، کس قصد سے آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہو، کس ارادے سے آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہو۔ بس 10-5 روپیہ لیجئے، آپ ہماری ریلی میں آئیے، مجمع بڑھائیے، آپ ہم کو گالی بکیے یا ہمیں کچھ کہیے، فرق نہیں پڑتا، آؤ تو مجمع دکھائی دے، کیونکہ ان کو معلوم ہے ہمارا سارا اعتبار مجمع کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب حضرت نکلے ہیں مکے سے تو آپ کے ساتھ اصحاب سادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مولا نے ایک کنڈیشن رکھا، من کانا باذلاً فینا مہجتہ و معتنن علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ ہر کوئی میرے ساتھ نہیں آئے، میرے ساتھ آنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سفر کربلا کہاں کا سفر ہے، یہاں آنا ہے تو خون جگر بہانے کا جذبہ ہونا چاہیے، خدا سے ملاقات کی محبت ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بس ہر کسی کو یہاں مہاجر بن کر آؤ۔ کل جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حسین آپ سے ہجرت چاہتے ہیں، عزاداری حسین آپ سے ہجرت چاہتے، مہاجر بنو، ہجرت کرو۔ ہجرت نہیں کر سکتے تو صحیح معنوں میں ابھی عزادار نہیں بنے۔ عزادار کو مہاجر ہونا چاہیے۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں، مہاجر یعنی وہ انسان جو کسی جگہ پر ہو، وہاں سے کوچ کر جائے، نکل جائے اور دوبارہ وہاں جانے کا ارادہ نہ رکھے، اسے کہا جاتا ہے مہاجر۔ اور مہاجر اور مسافر میں بھی فرق ہے۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ ہم سب اپنے وطن سے آئے ہیں، مہاجر بن کے نہیں آئے ہیں، مسافر بن کے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے وطن لوٹ جانے کا۔ جو لوٹ جانے کا ارادہ رکھے وہ مسافر ہے، جو لوٹ جانے کا ارادہ نہ رکھے وہ مہاجر ہے۔ حسین آپ کو مسافر نہیں بنانا چاہتے، حسین آپ کو مہاجر بنانا چاہتے۔ ہجرت کا جذبہ آپ کے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی ہجرت سے آپ منتظر بنو گے۔ ہجرت ایک مرتبہ مکانی ہجرت ہوتی ہے، میں پونا میں رہتا تھا، بامبے میں آ کے مقیم ہو جاؤں، یہ ہجرت مکانی ہے۔ میں بامبے سے پونا ہجرت کر جاؤں، یہ ہجرت مکانی ہے۔ ایک مرتبہ ہجرت کردار کی ہجرت ہے، ہجرت کردار کی ہجرت ہے۔ میرا وجود جھوٹ سے بھرا ہے،
میں اس وادی جھوٹ سے نکل کر گلستان صداقت تک چلا ہوں، یہ ہجرت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ہجرت کردار کی ہجرت ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں یقول الرجل ہاجرت، انسان کہتا ہے میں نے ہجرت کیا، ولم یہاجر، لیکن اس نے ہجرت نہیں کیا۔ کہتا ہے زبان سے کہ میں نے ہجرت کیا، ولیکن لم یہاجر، لیکن اس نے ہجرت نہیں کیا۔ مولا کون مہاجر ہے؟ مولا فرماتے مہاجر کی ڈیفینیشن ہم بتاتے ہیں، انما المہاجر الذین یہجرون السیئات لم یاتوا بہا، مہاجر اسے کہتے ہیں جو گناہوں کی وادی سے نکل کر دوبارہ گناہ تک نہ جائے، وہ ہے مہاجر۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو گناہوں کی وادی سے ہجرت کر جائے وہ مہاجر ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں افضل الحجرہ، سب سے بہتر ہجرت کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے دور ہو جائے جو خدا کو پسند نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ اور حسین ابن علی آپ کو ایسا مہاجر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ 2 مہینہ 8 دن جو مجلسیں ہوتی ہیں آپ کو مہاجر بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہجرت کر جاؤ، کوچ کر جاؤ، اپنے کردار سیئہ سے نکل کر کردار حسنہ تک اگر تم آ گئے ہو تو صحیح معنوں میں مہاجر ہو، اور اگر مہاجر بن گئے تو صحیح معنوں میں منتظر بن جاؤ گے۔ یہ ہجرت کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے ہمارا؟ ہم ہجرت کرنے کو تیار۔ ہجرت کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں چاہے مکانی ہجرت ہو چاہے کردار کی ہجرت ہو، معاملہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے۔ ہجرت آسان نہیں ہوتی۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں اپنا وطن چھوڑ دوں تو سخت ہے یا سخت نہیں ہے؟ پورا گھر، پورا کاروبار، پورا بزنس، پوری تجارت سب سے قطع تعلق کروں گا تو ہجرت کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، مکان کی ہجرت کوئی آسان ہجرت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے پیغمبر کے ساتھ بہت لوگ نہیں آئے، ایمان لے آئے تھے وہ، لیکن پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کیا۔ قرآن نے کہا ان سے کہو یہ مومن نہیں ہے جب تک ہجرت نہیں کرتے۔ بھائی جو دین کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا ہو وہ دین کے لیے جان کیا دے گا؟ پس ایمان کی نشانی ہجرت ہے، اسی طرح عزادار کی علامت ہجرت ہے۔ اگر تم بنام عزاداری اپنے برے اعمال کو چھوڑ نہیں سکتے تو تم حسین کے لیے اپنی جان کیسے قربان کر سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سخت ہے میرے لیے ہجرت کرنا، آسان نہیں ہے۔ میرا پورا بزنس جھوٹ پر چل رہا ہے، میری پوری تجارت ربا اور سود پر چل رہی ہے۔ آپ مولانا ممبر سے بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ کل یہ دھندا بند کر دوں، آسان نہیں ہے۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے آسان نہیں ہے، سخت ہے۔ میں اگر بازار میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو 2 سامان کم بکے گا۔ کہ یہی تو تمہیں تیار کر رہے ہیں، 2 سامان دیکھتے ہو یا رضائے امام دیکھتے ہو؟ یہی آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہیں سے میں جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے، جھوٹے غفلت میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور یہ جتنی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ آخر میں اس کے لیے تیار ہوں یا تیار نہیں ہوں۔ میرے ایک جھوٹ سے میرا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر کربلا مجھ سے آواز دیتی ہے جھوٹ مت بولو، نقصان برداشت کر لو۔ آیا یہ طاقت میرے اندر آئی یا نہیں آئی کہ نقصان برداشت کر لوں، جھوٹ نہیں بولوں گا؟
فلاں صاحب ناراض ہوتے ہیں تو ہوا کریں، میں معصیت پروردگار عالم نہیں کروں گا۔ یہ ہجرت کا جذبہ میرے وجود میں اگر نہیں آیا تو پھر مجھے انصاف سے بتائیے، اتنے سالوں سے ہم نے محرم کیا، ہم نے سیاہ لباس پہنے، ہم نے اپنے آپ کو عزادار بنایا، پس ظاہری عزاداری تو میرے وجود میں آئی ہے، لیکن جو روح عزاداری ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سب اہم چیز ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا نا، یہ کالا کپڑا، یہ پرچم، یہ سب اہم ہے، یہ سب اہم ہے، لیکن یہ ظاہری شکل ہے، اس کا ایک مرحلہ ہے روح عزاداری۔ وہ روح عزاداری میرے وجود میں جب تک نہیں آتی تو یاد رکھنا میں اپنے امام کا منتظر نہیں بن پاؤں گا۔ مثال دے دوں اگر آپ کے لیے واضح نہیں ہوا ہو، شکل اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ شکل وہ اثرات نہیں رکھتی جو حقیقت کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثال دے دوں تو شاید بات واضح ہو جائے، اگر کسی نے بہت عظیم دریا کا فوٹو اور تصویر، سیلفی کا زمانہ ہے نا، آج تو علم بعد میں ہم چومتے ہیں، سیلفی پہلے لیتے ہیں، یہ بھی ایک گراوٹ اعضاء ہے۔ آج مولا کے حضور مجھے نہیں سمجھ میں آتا، کبھی کبھار واقعاً اگر مولا عباس کے علم کے پاس میں پہنچا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا، لیکن پہلے مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے ایک فوٹو بھیجنا ہے، بہت بڑی بات ہے واقعاً۔ میں کربلا امام کی زیارت کو گیا ہوں، ایک طرف گنبد امام مجھے نظر آ رہی ہے، دوسری طرف یہ موبائل نظر آ رہا ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے توجہ الی الامام کتنا ہے اور توجہ الی الواٹس ایپ کتنا ہے۔ تو الگ سے پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اگر کربلا میں مجھے یاد آ جائے کہ ابھی سیلفی باقی ہے تو واقعاً پھر آپ کی یاد کو سلام ہے کہ جو حسین کے رہتے ہوئے ابھی اسٹیٹس کی فکر کر رہا ہو۔ یہی تو ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، یہ وہی ہے، روح عزا سے میں دور ہوں، روح عزاداری میرے وجود میں نہیں آئی ہے، شکل عزاداری آئی ہے۔ روح عزاداری اگر آ جائے انسان کی زندگی بدل جائے۔ فوٹو آپ نے ایک دریا کا کھینچا، بہت صاف و شفاف پانی، وہ زمان یہ ٹیکنیشین لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہائی لیول کا کیمرہ جس میں پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کیمرہ ہے اور یہ ہے، اور اس نے بہترین تصویر جو ہے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا پیاس لگی ہے، آپ نے کہا مولانا یہ تصویر ہے، دریا ہے، پانی پی لیجئے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ پانی ہے، لے لیجئے۔ میں نے کہا نہیں یہ پانی کا، نہیں آپ کو نہیں پتا، فلاں جھرنے کا پانی ہے اور یہ منرل واٹر ہے اور یہ ہے فلاں ہے۔ ہم نے کہا نہیں یہ پانی نہیں ہے، پانی کی شکل ہے۔ کہا نہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم پورا جھرنا آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو عجب نہیں جواب دیا جائے، پیاس شکل سے نہیں بجھتی، پیاس حقیقت سے بجھتی ہے۔ منتظر وہ نہیں بنتا جو ظاہر عزاداری اپنائے، منتظر وہ بنتا ہے جو روح عزاداری کو اپنائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ منتظر بننا ہے تو روح عزاداری کو اپناؤ۔ روح عزاداری آپ کو ہجرت سکھاتی ہے، مہاجر بنو، ہجرت کرو۔ حسین کے لیے تمہارے وجود میں کن کن چیزوں کو چھوڑنے کا جذبہ جاگا ہے؟ یہ جاگا یا نہیں؟ یہ 2 مہینہ 8 دن تک میں نے عزاداری کی ہے، یہ ہجرت کا جذبہ میرے وجود میں آیا یا نہیں؟ اور آ جائے، خدا کی قسم آ جائے، اگر یہ ہجرت کا جذبہ آ جائے نا، اس کے بعد کا سفر آپ کو نہیں طے کرنا ہوتا، وہ طے کراتے ہیں۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں اس کے آگے کا سفر آپ کو نہیں طے کرنا ہوتا ہے، وہ طے کراتے ہیں۔ حر کو نکل کر لشکر یزیدی سے خیمہ حسین تک آنا ہے، یہ حر کی ذمہ داری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اپنے خیمے سے حر کو جنت تک لے جانا یہ حسین کی ذمہ داری ہے۔ توجہ، تم پہلا قدم اٹھاؤ، تمہارا کام پہلا قدم ہے، اس خیمے سے نکلو، خیمہ حسین تک آؤ، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ ان کرداروں کو چھوڑو جسے حسین نہیں پسند کرتے، وہاں سے نکلو، یہاں تک آپ کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو انبیاء سے ملاقات کروانا حسین کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کرو، تو یہ آپ کرتے ہی نہیں ہو۔ میں نے بار بار اس بات کو عرض کیا ہے کہ اگر بعض واقعات پڑھے جائیں
تو ایسا نہیں ہوتا کہ خطیب کے پاس کچھ پڑھنے کو کچھ نہیں ہے یا ایک تاریخ آپ کو سنا دیا، نہیں، یہ عبرت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حتیٰ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھ لو، قرآن کریم قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے نہیں ہے، لیکن قرآن میں معلوم ہے کتنی کہانیاں موجود ہیں؟ 280 کہانیاں قرآن میں موجود ہیں۔ کتنی کہانیاں موجود ہیں؟ 280 کہانیاں۔ 63 سوروں میں قرآن کی 280 کہانیاں ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن، یہ کہانیاں کیوں تم نے نقل کیا، تو قرآن کہتا تم نے سمجھا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی معمولی رائٹر کی کتاب ہو نا، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ چلو اب اس کو آگے سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھے، تو اس نے 2-4 صفحہ جو ہے کہانی لکھ دیا۔ قرآن میں تو ایک واو جو ہے وہ بھی حکمت کے تحت ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں خالق کلام کا کلام ہے، لہٰذا وہاں کوئی چیز کمی نہیں ہے۔ لیکن 280 کہانیاں قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ قرآن سے پوچھو یہ کہانیاں کیوں موجود ہیں، تو قرآن ایک آیت میں پڑھوں، حالانکہ 6-7 ریزن ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں بہک جاؤں۔ ایک آیت آپ کو پڑھتا ہوں جس آیت میں قرآن نے 4 ریزن بتائے ہیں۔ کتنے ریزن بتائے؟ واقعات کو نقل کرنے کے 4 ریزن بتائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب، ہم یہ جو گزشتہ انبیاء کی کہانیاں بتاتے ہیں ان کے 4 ریزن ہیں۔ ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کی روح طاقتور ہو جائے۔ ما نثبت بہ فؤادک، آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کی روح مضبوط ہو جائے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر تم مجمع کم دیکھو تو گھبراؤ نہیں، تمہیں یاد رہے کہ خدا نے اگر حق پر وہ مجمع تھا تو 72 ہی صحیح لیکن انہیں فاتح بنایا ہے۔ لہٰذا یہ قلت تمہیں گھبرائے نا کہ ارے ہماری تعداد اتنی کم ہے، ہم اتنے کم لوگ ہیں، ہم کیا کر لیں گے۔ کتنے لوگ تھے جب پیغمبر نے اعلان الوہیت فرمایا اور فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ تفلح، کتنے لوگ تھے پیغمبر کے ساتھ؟ جو آئے تھے غلاموں کا مجمع زیادہ تھا، عمرہ تو آئے بھی نہیں تھے، پیسے والے تو یہی کہہ کے نہیں آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آ تو جائیں لیکن کیا کریں، آپ کے ارد گرد جو ہے غریب لوگ زیادہ ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی کبھی کبھار جو ہے یہ مزاج عصر جاہلیت جاتا نہیں ہے۔ تھوڑا سے پیسے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ مجلس میں بھی جائے تو ایک الگ اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہم ایک الگ دسترخوان بچھائیں، اور کہیے نہیں نہیں آپ یہاں بیٹھیے، تو اس کو لگتا ہے کہ میری شان و منزلت زیادہ ہے۔ اگر تمہاری شان ایک الگ سے ٹیبل اور کرسی سے بڑھتی ہے تو ایسی شان کو لے جاؤ کسی قبرستان میں دفنا دو۔ توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ جو شان ٹیبل اور کرسیوں پہ ٹکی ہو پھر وہ انسان نہیں ہوتا، چونکہ انسان کی عزت کا نام تقوی الہی ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے مکرم اور عزیز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اگر ٹیبلوں پہ تمہاری عزت داؤ پہ لگی ہے تو ایسی عزت دسترخوان میں لپیٹ کر پھینک دی جاتی ہے۔ توجہ فرمانا، یہ مرحلہ تھا۔ لہذا بہت سے لوگ پیغمبر کے ساتھ اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہمیں غربا کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہمیں مساکین کے ساتھ، اور کہا بھی پیغمبر سے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کیسا رواج تم نے بنا رکھا ہے، انسان کے اکرام اس کے مال سے نہیں ہے، اس کی دولت سے نہیں ہے، اس کے خاندان سے نہیں ہے۔ تقوی میں جو جتنا زیادہ ہوگا خدا کے نزدیک وہ اتنا مکرم ہوگا۔ بہرکیف یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے قصے اور کہانی، ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، تاکہ آپ کو معلوم پڑے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور تیسری چیز وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان واقعات کو صفحات پر کرنے کے لیے نہیں لکھا گیا ہے، ان واقعات کو لکھا گیا ہے تاکہ مومنین کے لیے موعظہ ہو اور یاد دہانی ہو۔ پس یہ 4 ریزن اگر آپ دیکھو، تقویت روح،
حق کا روشن ہونا، موعظہ اور ذکر یعنی یاد۔ اب یہ جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے ہسٹری سمجھ کر آپ بالکل نہ دیکھیے گا، بلکہ یہ اسی زاویے میں ہے کہ حسین مہاجر بنانے کے لیے آئے ہیں، ہجرت کرنے کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ، اس کے بعد کا سفر حسین طے کرواتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو 2 مہینہ 8 دن تیار کرو کہ مولا ہم یہاں تک آئے ہیں، یہ کاروان حسینی ہے، مجلسیں نہیں ہیں، یہ کاروان حسینی میں جب آ گئے تو اب اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں ابھی میں نہیں رہوں گا، ابھی میں نہیں جاؤں گا، تو پھر آئے کیوں یہاں آئے ہو تو ہجرت کرنا پڑے گا، یہاں آئے ہو تو چلنا پڑے گا نا، یہاں تک آپ آئے ہو اس کا مطلب آپ تیار ہو کر آئے ہو کہ مولا جہاں آپ لے چلو وہاں ہم چلیں گے۔ اس ہجرت کو اگر کوئی سوچ لے تو حسین ابن علی اسے مہاجر بناتے ہیں، جب مہاجر بنتا ہے تو منتظر بنتا ہے، ایسے ہر کوئی منتظر نہیں بنتا۔ اگر وقت رہے گا تو آج ہی میں وہ فضائل انتظار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان ایام اعظا میں میری کوشش اور میری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی یہ مرحلہ ہے کہ ہجرت کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار کیا یا نہیں کیا، مہاجر بننے کے لیے آپ تیار ہو یا تیار نہیں ہو۔ کاروان حسینی میں آ جاؤ، اس کے بعد کا سفر حسین کراتے ہیں، اور جو آیا ہے واقعا یاد رکھنا، گناہوں میں غرق لوگ اس وادی میں آئے ہیں، لیکن حسین نے انہیں علیہ السلام بنایا۔ آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، ایک شخص ہے، ایران میں ایک شہر ہے ہمدان، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے جو لوگ زیارت پہ گئے ہوں، ہمدان زیادہ تر لوگ نہیں جاتے اور نہیں بھی جانا چاہیے، اتنا زیادہ زیارت وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں کچھ دیکھنے کی چیزیں ہیں جو آپ جو ہے مثلاً پکنک کے عنوان سے کہہ سکتے ہو۔ تو ہمدان کے شہر کا رہنے والا یہ انسان ہے جس کا نام تاریخ میں علی گندابی ہے۔ گنداب وہ گاؤں کا نام ہے ہمدان کے، اور چونکہ اس گاؤں کا رہنے والا ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، علی گندابی۔ اپنے بمبئی کی زبان میں اگر آپ کہیے نا کہ اپنے ایریے کا سب سے بڑا گنڈا، یعنی سارا محلہ جو ہے علی گندابی سے پریشان ہے، ہمیشہ ہاتھ میں چاقو، کس کو کیا کہنا ہے وہ ہوتا ہے، کبھی کبھار زور بازو انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم مرحلہ ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت آئے نا تو خدا سے یہ بھی دعا کرنا کہ طغیانیت نہ آئے۔ ہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے طاقت آ جاتی ہے تو طغیانیت، ہمیشہ یہ آستین جو ہے چڑھی رہتی، اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو نہیں مارا تو لوگ کہیں گے کہ میں ڈرپوک ہوں۔ وہ اپنی سب سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھتا ہے کہ پورا محلہ مجھ سے ڈرتا رہے۔ علی گندابی بھی اپنے ایریے اپنے محلے کے سب سے مشہور بدماش اگر کہا جائے۔ میں نے عرض کیا ہجرت کرنے کے لیے آپ تیار ہو، حسین لے جانے کے لیے تیار ہیں، چونکہ حسین کے سفینے کے بارے میں روایت میں ہے کہ سفینۃ الحسین اسرا و اوسا، حسین کی کشتی کی کوالٹی کیا ہے معلوم ہے، تیز بھی چلتی ہے اور گنجائش بھی زیادہ ہے۔ پتہ نہیں مرحلہ واضح ہوا یعنی اوسا و اسرا کا معنی تھا، اوسا کسے کہتے جہاں گنجائش زیادہ ہو۔ اگر میری گاڑی میں جگہ کم ہے نا تو 4 آدمی کے بعد 5ویں سے ہاتھ جوڑ لوں گا کہ بس یہ 4 آدمی تک، لیکن اوسا کہتے جس میں گنجائش کیا ہو، زیادہ ہو۔ روایت میں ہے کہ کشتی حسین میں گنجائش بہت ہے، آنے والوں کا انتظار ہے، جگہ کی کمی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، انتظار آنے والوں کا۔ اور پھر اس کے بعد بعض کشتیوں کا حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر زیادہ لوگ آ جائیں تو چلتی دھیرے ہے، اگر گاڑیوں میں اوور لوڈ ہو جائے، چونکہ یہاں اوور لوڈ ہوتا نہیں ہے چونکہ اوسا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تو اوسا کے ساتھ اسرا بھی ہے یعنی تیز بھی چلتی ہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی لیتی بھی زیادہ لوگوں کو ہے اور منزل تک پہنچاتی بھی جلدی ہے۔ اب جب ایسی کشتی میں آنا نصیب آپ کو ہوا ہے کہ اوسا بھی ہے اسرا بھی ہے، تو زندگی کا یہ سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے ہونا چاہیے، کسالت کے ساتھ نہیں طے ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
علی گندابی نہایت شراب خوار، سارا مجمع اپنے ایریے کا ان سے ڈرنے والا۔ میں وہ مرحلے کو یاد رکھے گا، ہجرت کے مسئلے کو، وہ میں یہ واقعہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں، مایوس نہیں ہونا۔ کبھی کبھار شیطان یاس لاتا ہے، مایوسی لاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی تھوڑا سے سماج کا بھی ایک پرابلم ہے۔ ایک بچہ 10 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب وہ بیچارہ اگر نماز پڑھنے آئے تو ہم لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بعض مثالیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، مثلا 70 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، یہ کہاں ہے؟ یہ شیطانی کام مت کریے۔ آپ گارنٹی لیتے ہو، میں ممبر پہ بیٹھ کر جنت بانٹوں گا، میں بتاؤں گا کہ یہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ خدا کا بندہ ہے، خدا تک آ رہا ہے، تم روکنے والے نہیں ہو، یاد رکھنا، تم روکنے والے نہیں۔ یہ ہمارے یہاں بڑا آرام سے چلا ہے نا، وہ کسی کو بھی کوئی بھی لقب دینا، وہ تو آج کل ایک فیشن چلا ہے، فلاں مقصر تو فلاں غالی تو فلاں یہ تو فلاں یہ۔ آپ ٹھیکیدار ہو دین کے، آپ بانٹو گے القابات۔ آپ کو خدا نے رکھا ہے کہ آپ کو دیکھنا کہ آپ کس کو جنت میں لے جانا چاہ رہے ہو جان۔ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اگر کسی کو دے دیا جائے معامرہ میں تو ہمارے خیال سے جنت خالی رہے گی، جہنم میں جگہ کم پڑ جائے گی، کیونکہ ہم لوگ کسی کو بھیجیں گے ہی نہیں۔ ہم تو خود بھی چلے آئیں گے جہنم میں کہ کہیں ایک آدھ اور نہ رہ جائے جنت میں۔ آپ نے گارنٹی لے رکھی ہے جنت اور جہنم میں ڈالنے کی سب کو۔ آپ لوگوں کو مایوس کرو گے، آپ جوانوں کو مایوس کرو گے کہ نہیں وقت نکل گیا، بات ختم ہو گئی، خدا کہہ رہا ہے میرا بندہ جب آئے گا میں اسے قبول کر لوں گا۔ عجیب مرحلہ ہے واقعا، یہ شیطانی کام ہے، مایوسی پھیلانا، یاس شیطانی کام ہے۔ مایوسی مت لے آؤ، نا امید مت کرو جوانوں کو، نہ دنیا کے لحاظ سے نا امید کرو، نہ دین کے لحاظ سے۔ لیکن یہ بھی کہوں، جری بھی مت بناؤ، نا امید بھی مت کرو اور جری بھی مت بناؤ۔ یہ بھی مت کہو کہ نہیں چلے گا، یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے نا۔ ہاں یہاں شاعر لوگ بیٹھ کر پورا عقائد بناتے ہیں۔ کئی مرتبہ عرض کیا کہ شاعر کا کام عقیدہ بتانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ شاعر، مولوی، خطیب، سب کا کام عقیدہ بتانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھار ارے آپ سے کون سوال کرے گا، وہ معصوم کہتے تم سے سوال ہوگا۔ اب میں شاعر کی بات مانوں، مولا کی بات مانوں؟ مولا کہتے قبر میں جاؤ گے تو سوال ہوگا، شاعر ہمارا کہتا ہے کہ نہیں تم سے کون سوال کرے گا، وہاں پہ بھی تم آستین پلٹ لینا۔ یہ بھی غلط کام ہے، یہ بھی غلط کام ہے۔ دیکھیں، تربیت اگر کسی سماج کی ہوتی ہے تو امید اور خوف کے درمیان ہوتی ہے۔ بہت توجہ فرمائے گا۔ اگر قرآن کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم تو قرآن ہی کہتا ہے ان اللہ شدید العقاب۔ ہم نے یہ تربیت سیکھی ہی نہیں قرآن سے، رحیم بھی ہے شدید العقاب بھی ہے، پس دونوں باتیں ممبروں سے بتائی جائیں۔ کبھی کبھار بعض لوگ بیٹھتے ہیں وہ ایسی تصویر دین کی پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی بھی بیٹھ کر سوچتا ہے اب کیا ہوگا جب اتنا سخت ہے۔ بعض لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ایسی تصویر دین کی پیش کرتے ہیں کہ شراب خانے میں بیٹھا ہوا انسان بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ دو تصویریں غلط ہیں۔ یہ علی گندابی اپنے شہر، اپنے محلے کے سب سے بدمعاش آدمی، شرابی، ان سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ لیکن عرض کیا کہ ہجرت کے لیے آپ تیار ہونا تو خدا نے انتظام کر رکھا ہے، اور سب سے بڑے انتظام کا نام حسین ہے۔ سب سے بڑے انتظام کا نام حسین ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہاں تک وابستہ کر دیا ہے تم کو، اب تمہیں جہنم میں نہیں جانا ہے۔ حسین کے ہوتے ہوئے اگر کوئی جہنم میں چلا جائے تو تعجب ہے، جنت میں جائے تو تعجب نہیں ہے، حسین کے ہوتے ہوئے جہنم میں چلے جاؤ تو تعجب ہے۔ جب مولا موجود ہیں اور آپ کے پاس وہ رفق و مدارات و عطوفت و محبت حسین ہے تو آپ کیسے دامن حسین چھوڑتے ہو؟ علی گندابی کے ہمدان، وہی گنداب میں
یہ اپنے محلے میں ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ چوراہے پہ اکٹھا، حتیٰ اس کو حضرت امیر نے بھی منع فرمایا۔ آپ روایات دیکھیے نا، بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ مولا کے دور خلافت میں یہ بعض چیزیں ہمارے ہاں واقعاً، اب جتنے مسلم معاشرے ہیں آپ دیکھ لیں، یہاں پر یہ چیزیں ہر چوراہے پہ 10-12 لوگ جو ہے موجود ہیں۔ یہ چوراہے پہ گزرنے والوں کا حق ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہو، نہیں، یہ چیزیں دین نہیں سکھاتا، دین چوراہوں پہ کھڑے ہونے سے منع کرتا ہے۔ آپ جا کر دیکھو، مولا متقیان کے زمانے میں مولا گزر رہے تھے ایک گلی سے، وہاں پہ کچھ نوجوان بچے تھے، انہوں نے مولا کا مذاق اڑایا، مولا کافی ناراض ہوئے۔ مولا نے پھر اس کے بعد جب وہاں کے بڑے بزرگوں کو پتہ چلا نا، وہ آئے اور کہا کہ مولا معاف کریے، بچے تھے، جوان تھے۔ مولا نے کہا نہیں، جو میرا حق تھا میں نے معاف کیا، سوال یہ ہے کہ یہ اس چوراہے پہ کھڑے کیوں تھے؟ یہاں پر جو لوگ گزرتے ہیں، کسی کی ناموس گزرتی ہے، کسی کے گھر کی عورتیں گزرتی ہیں، اصلاً یہ معاشرے کو زیب نہیں دیتا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر دوسروں کے لیے مزاحمت ایجاد کریں۔ تو وجہ ان کے بھی شہر میں یہ لوگ محلے میں کھڑے رہنا، اور اس زمانے میں جو دیہات ہوتے تھے، جو شہر ہوتے تھے، پوری باؤنڈری ہوتی تھی، چونکہ آج کی طرح یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، جنگل کے درمیان ایک دیہات ہوتا تھا، جانوروں کے آنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا، لہذا دیوار بنائی جاتی تھی، ایک شہر کا دروازہ ہوتا تھا، رات کے وقت وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ علی گندابی رات کے وقت اپنے گاؤں میں موجود ہیں، رات میں دق الباب ہوا، رات کی ایک پہر دق الباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آنے والا کون ہے؟ ایک امام حسین کا مصائب پڑھنے والا، مجلس پڑھنے والا بھی، چونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سے مرحلہ فرق کرتا ہے۔ عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں کہ بعض لوگ روضہ خوان ہوتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ مجلس کے بعد مصائب پڑھتے تھے۔ یہ بیچارے حسن نام کے مولانا، یہ کہیں سے مجلس یعنی وہی مصائب پڑھ کر آ رہے تھے، اور ان کو اسی علی گندابی کے گاؤں میں جانا تھا، رات کا پہر تھا۔ انہوں نے دروازے کے پیچھے سے آواز تو سنی، تو وہی لوفر لوگ جو شہر میں کھڑے رہتی، تو بیچارے گھبرا گئے کہ اب اگر اس وقت میں شہر میں داخل ہوں گا تو یہ لوگ مذاق بھی اڑائیں گے اور اپنی زبان میں کہا جائے پریشان بھی کریں گے۔ کہا واپس جاؤں جہاں سے آیا ہوں تو صبح یہیں پر ایک مجلس پڑھنا ہے، وہاں دیر ہو جائے گی، آج کے زمانے کی طرح تو سفر آسان نہیں تھا، یہیں پر اگر کھڑا رہوں تو یہ درندے جانور جو شہر کے باہر ہوتے ہیں یہ پھاڑ کھائیں گے۔ کوئی چارہ ان کے پاس بیچارے کے بچا نہیں تھا، مشکل میں پھنسے، کیا کریں؟ دروازہ کھٹکھٹائی دیا۔ اب آنے والا اگر گنڈا آدمی ہو تو آپ کتنا کانپیں گے؟ رات کے اس سناٹے میں علی گندابی نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا حسن بول۔ کہا حسن کہاں تھے آپ؟ کہا مجلس پڑھنے گیا تھا ایک جگہ پر۔ کہا آپ لوگ بھی، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا، سنڈے نہیں، منڈے نہیں، ٹیوزڈے نہیں، جب دیکھو مجلسیں ہیں۔ ہمارے یہاں بھی تھوڑا سے ایک طبقہ جو ہے تھوڑا سا بہت پروفیشنل اور بہت ہائی فائی جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجلسیں جو ہیں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ روز کھاتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم کھانا کیوں اتنا ریپیٹ کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان سے پوچھے کہ آپ نے کل کھایا تھا، آج پھر کیوں کھا رہے ہو؟ پھر آج اگر کھایا ہے تو کل پھر کیوں کھاؤ گے؟ تو کہتے ہیں اگر نہیں کھائیں گے تو جسم کمزور پڑ جائے گا، تو تمہیں سمجھنا چاہیے مجلسوں میں نہیں آئیں گے تو روح کمزور پڑ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مجلسیں روح کی غذائیں، روح کی غذائیں، جتنا ان مجلسوں میں آؤ گے تمہاری روح کو غذا ملے گی۔ اور اذا كانت النفوس كبارا طبعت في مرادها الاجسام، متنبی ایک شاعر ہے عربی ادب کا، وہ کہتا ہے جتنا روح قوی ہوگی تو جسم روح کے پیچھے چلے گا،
اگر جسم قوی ہوگا تو روح جسم کے تقاضوں کو پورا کرے گی، روح قوی ہو جائے تو جسم پابند روح ہو جائے گا۔ مجلسیں روح کو قوی کرتی ہیں، اگر تمہاری روح قوی ہو جائے تو خواہشات نفسانی کے پیچھے تم نہیں چلو گے، خواہشات نفسانی تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ مجلسوں کا یہ فائدہ ہے۔ کہ تم لوگ کیا لگا رکھے ہو روزانہ مجلس، پھر مجلس، تم نے کیا لگا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا آج کی بات کچھ الگ ہے علی گندابی۔ کہا آج کیا بات ہے، آج کوئی خاص مناسبت ہے؟ کہا آج شب اول محرم ہے، آج شب اول محرم ہے۔ اب دیکھیے وہی میں ایک بات کہتا ہوں اور میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، گھر جیسے ہوتا ہے نا، گھر کا سارا دروازہ اگر آپ بند کر دو نا تو دھوپ کی شعاع آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ ہلکے ہلکے جھروکے جو چھوڑے جاتے تھے نا پرانے گھروں میں، وہاں سے دھوپ کی شعاعیں آتی تھیں، تو اتنا بھی اگر کوئی دل کا دروازہ کھول لینا تو شعاع نور حسین آتا ہے۔ ایک دم بالکل دل کا دروازہ بند مت کرو، تھوڑا سے کھلا رہنے دو۔ علی گندابی بہت گناہوں میں مرتکب تھے، لیکن ابھی یہ دل پوری طرح بند نہیں ہوا تھا، ابھی عظمت حسین کی شعاع اس دل میں آ رہی تھی، لہذا فوراً تڑپ گئے کہ پہلی محرم ہے، خدا مجھ پر لعنت کرے کہ آج پہلی محرم کو بھی میں نے شراب پی رکھی ہے۔ دیکھیں ابھی اتنا ہے مرحلہ، توجہ فرما رہے ہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ پہلی محرم کا اپنا احترام ہے۔ فوراً کہتا ہے کہ اچھا اگر پہلی محرم ہے تو اب یہیں پر مجلس ہونا ہے۔ کہاں؟ وہ چوراہے پہ مجلس ہونا ہے۔ یہ بیچارے خطیب پریشان، کہ یہاں مجلس کیسے ہو سکتی، میدان میں کہیں مجلس ہوتی ہے؟ کہا مجلس کے لیے تمہیں کیا کیا چاہیے؟ کہا دیکھو مجلس کے لیے مسجد ہوتی ہے، امام بارگاہ ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے تو مجلس ہوتی ہے۔ کہا دیکھو میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پیٹھ پر بیٹھو، یہ آپ کا ممبر ہو گیا۔ توجہ فرمائیں کتنے معمولی سے عمل کو حسین کو، کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پشت پہ سوار ہو جاؤ، یہ آپ کا ممبر ہو جائے، اور مصائب مولا پڑھ دو۔ واقعاً سخت ہوگا اس وقت میں مصائب مولا پڑھنا، لیکن انہوں نے پڑھا۔ اور جس طرح مجلسیں ہوتی ہیں تمہید اور یہ وہ، اس نے کہا یہ تمہید وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں جب عشق حسین میں انسان کا دل تڑپتا ہے نا، کہ اس تمہید کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے مصائب پڑھو مولا عباس کا۔ انہوں نے پڑھا کہ سکائے حرم چلا گیا اور واپس نہیں آیا، اے اہل حرم اب عباس کا انتظار نہ کرنے، فارسی کا شعر انہوں نے پڑھا۔ یہ کہتے ہیں ابھی میں یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ مجھے لگا کہ جس ممبر پہ، چونکہ کسی کی پشت پہ بیٹھے تھے نا، جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں وہ ہل رہا ہے، چونکہ اتنے ہی شعر سے علی گندابی رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ کا مجلس ختم ہوئی، علی گندابی نے مجھ سے کہا دیکھو اب یہ حسن ہے میرے دوستو، کہ دیکھو میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنے مولا سے کوئی وعدہ کروں، لیکن تم مولا کے ذاکر ہو، تم میری طرف سے وعدہ کرو۔ کہا کیا وعدہ کروں؟ کہا علی ابن ابی طالب سے کہو کہ مولا آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دیکھیں ہجرت کرو تو صحیح، ہجرت کے لیے آپ یہاں تک آپ آؤ، کہ تم مولا سے وعدہ کرو کہ تم اب میں شراب نہیں پوں گا۔ میں وعدہ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ میں حضرت کے حضور میں کس چہرے کے ساتھ جاؤں۔ انہوں نے کہا میں نے وعدہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ صبح کو جب مجلس ہوئی نا امام بارگاہ یا مسجد میں، تو میں نے مومنین کو بتایا کہ بھائی وہ علی گندابی سدھر گئے، وہ چینج ہو گئے، وہ بدل گئے۔ لوگوں نے کہا دنیا بدل سکتی ہے، علی گندابی بدل جائیں گے؟ کہاں بدل گئے وہ؟ رات کا پورا ماجرا بتایا۔ اب یہاں سے مومنین کا بھی کردار ہوتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی واپس آئے نا تو تانا مارنا چھوڑو، یہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ تانا مارو کہ 70 چوہے کھا کے اور فلاں اور یہ وہ، یہ تانا مارنے والا کام آپ جو ہے بالکل پورے مومنین علی گندابی کے گھر یہ مولانا کے ساتھ پہنچے۔
بیوی سے پوچھا علی گندابی کہاں ہیں؟ کہا وہ رات ہی آئے تھے، بیگ پیک کیا، سامان رکھا اور کہا میں جا رہا ہوں کربلا، اب اگر سدھرا تو آؤں گا، نہیں تو وہیں مر جاؤں گا۔ دیکھیں یہ ہجرت ہے، جو مرحلہ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ مہاجر ہو گیا، حسین کی طرف چلا گیا، اور وہاں تک جانے کے بعد اب اس کے بعد کا کام حسین کرتے ہیں۔ حسین کے لیے آپ ہجرت کرو، کہا چلے گئے، کہا چلے گئے۔ اب انجام بتاؤں ان کا کیا ہوا؟ کچھ دنوں تک کربلا میں رہے، اپنے مولا کے حضور میں رہے، پھر جب اپنے وجود کو پاک لیا تو نجف اشرف آئے۔ علی گندابی کتنا بدلے آپ کو بتاؤں تو واقعاً آپ حیرت کرو گے۔ مرزائے شیرازی بزرگ جو مرجع وقت تھے نجف میں، وہ نماز پڑھاتے تھے مولا کے حرم میں۔ مرزائے شیرازی کی جماعت میں صف اول میں جو شخص کھڑا ہوتا تھا اس کو علی گندابی کہا جاتا تھا۔ چوراہے سے حسین نے کہاں پہنچایا اس کو؟ جو فرمائیے گا، مرزائے شیرازی کا ملازم بن گئے۔ حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر کبھی علی گندابی کو آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو مرجع وقت علی گندابی کے بارے میں پوچھتا تو وہ کہاں ہیں؟ دیکھو حسین کتنا بدلتے ہیں، کہاں ہیں؟ پھر ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک دن مرزائے شیرازی نماز پڑھا رہے تھے، علی گندابی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، کسی نے آ کر بتایا کہ آغا فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا، کوئی قبر کی جگہ آپ معین کر دیجئے، وہاں پر ہم قبر آمادہ کریں، تب تک آپ کی نماز ختم ہوگی، نماز کے بعد آپ نماز جنازہ پڑھائیے گا اور ہم لوگ تدفین کر دیں گے۔ آغا مرزا شیرازی نے فرمایا کہ وہ جگہ جہاں سے امام علی کے زائرین کے قدم آگے بڑھتے ہیں، یعنی زیر قدم زائر علی قبر تیار کرو ان عالم دین کے لیے۔ اب انہوں نے مغرب کی نماز شروع کی، قبر تیار ہو گئی، عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز کے بیچ میں جنازہ آنا تھا۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ نہیں وہ مرے نہیں تھے، ایسا کچھ لگا کہ مرے تھے۔ تو اچھا کا قبر بند کر دیں؟ مرزا شیرازی نے فرمایا نہیں، قبر بند مت کرو، کوئی حکمت ہے جو یہ قبر بنی ہے۔ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عشاء کی نماز ختم ہو گئی، نماز کا آخری سجدہ ہوا، سب کھڑے ہو گئے، ایک شخص اب بھی سجدے میں ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا علی گندابی ہیں جو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ مرزا شیرازی نے شانہ ہلایا، پتہ چلا علی گندابی اس دنیا سے چلے گئے۔ مرزا شیرازی نے فرمایا یہ قبر در حقیقت علی گندابی کے لیے مولا نے آمادہ کروائی تھی۔ مطلب کو سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور کہاں پر سفر ختم ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ہجرت الی الحسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل ایسی ہجرت کرو، مہاجر بننا، ہمیں اور آپ کو مہاجر بننا ہے۔ مہاجر بنو گے تو منتظر بنو گے، ہجرت کر جاؤ۔ حسین ابن علی نے دین پہنچانے کے لیے، حسین کا دل آپ کی نسبت آپ سے زیادہ درد مند ہے۔ میں انشاءاللہ اگر وقت کبھی رہا تو بیان کروں گا، ہمارے امام ہم سے زیادہ ہماری فکر مند ہیں۔ آخر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان اپنے 6 ماہ کے بچے کو میدان مقتل تک لے آئے؟ حسین اس ذات کو بھی لے کر آئے جو ابھی جھولے میں تھا۔ ارباب اعضا، میرا دل چاہتا ہے آج کربلا کے باب الحوائج کے مصائب کے چند فقرات آپ کی خدمت میں۔ کربلا میں 2 باب الحوائج ہیں، ایک ابو الفضل العباس ہے اور ایک علی اصغر ہے۔ نہ جانے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کیا اعجاز ہے کہ بڑی بڑی مشکلی گرہیں کھولتے ہیں علی اصغر۔ ارباب اعضا، آپ سب جانتے ہیں یہ واحد وہ ذات ہے
جسے لے کر حسین جب گئے ہیں تو آپ کو بھی یاد کیا ہے۔ کَلَیْتُکُمْ فِی یوم عاشوراء جمیعا، اے میرے چاہنے والو اگر تم کربلا میں ہوتے تو اے کاش اس منظر کو تم دیکھتے کہ میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ اللہ، اکبر کا جنازہ اٹھایا تمہیں یاد نہیں کیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا، اور محمد کا جنازہ اٹھایا تمہیں یاد نہیں کیا، عباس کے بازو اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا، لیکن جب اصغر کے لیے پانی مانگا تو اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ اے میرے شیعوں، اے کاش کربلا میں ہوتے۔ اجرکم اللہ، اے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر۔ جانتے ہو ارباب ازا، مولا میدان قتال میں گئے، پانی کا مطالبہ کیا، پانی نہیں ملا۔ ہاں ایک سخت مرحلہ تھا، تیرے سے شعبہ چلا، مقتل کا جملہ ہے، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ پتہ نہیں اس مطلب کو آپ نے کیسے سمجھا؟ ارے تیرے سے شعبہ کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ ننھی سی لاش لے کر حسین خیمے کی جانب آئے، رباب کو آواز دیا، رباب نے ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال، ارے کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ارباب ازا، اس ماہ کا مصائب یہاں ختم نہیں ہوا ہے۔ جب 11 محرم کو کچھ اشقیاء نیزہ لے کر آگے بڑھے، اشقیاء نیزہ لے کر آگے بڑھے، اصغر کے جنازے کو تلاش کر رہے ہیں۔ ارے نیزہ کربلا کی زمین پر چبھوتے ہیں، ایک نیزہ کربلا کی زمین پہ چبھویا، ننھا سا لاشا، ماں نے بیٹے کی جانب دیکھا، اے میرے لال، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حیدر ثقلین ابن محمد ثقلین، مرحومہ شاہدہ خاتون بنت محمد حسین، مرحوم سید علی سرور ابن نذیر حسین و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو